یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل FGN چینل کے ناظرین کے لیے ایک نیا پروگرام، ایک نیا سلسلہ ہم لے کے حاضر ہوئے، جس پروگرام کا نام ہے قرآنی صورتوں کا تعارف۔ الحمدللہ عز وجل ہم اس پروگرام یعنی قرآنی صورتوں کا تعارف، اس کے اندر قرآنی صورتوں کا تعارف جاننے کی کوشش کریں گے، شان نزول پر ہم گفتگو کریں گے، اسباب نزول پر ہم گفتگو کریں گے، قرآنی صورتوں کے فضائل کو ہم سننے کی کوشش کریں گے، اور ہر صورت کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں، جو احکام بیان ہوئے ہیں، جو واقعات بیان ہوئے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو اس سلسلے میں سننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے درود شریف کے متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، سراپا جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے برکت نشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل FGN چینل کے ناظرین کے لیے، ویورز کے لیے ہم ایک نیا پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف لیے حاضر ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے، پہلا ایپیسوڈ ہے، تو اس کے اندر ہم قرآنی معلومات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کی اہمیت، اور کن کن چیزوں کا قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں، وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ عز و جل آج کے پروگرام میں ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ قرآن یہ رب کا کلام ہے۔ قرآن جس کے بارے میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو سننا عبادت ثواب کا کام ہے، جس کو چھونا ثواب کا کام ہے، جس کو پڑھنا ثواب کا کام ہے، اور جس کے احکام کو سمجھنا اور اس کی تعلیم کو عام کرنا، یہ سب ثواب کا کام ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو تمام کتابوں میں افضل کتاب قرار دیا ہے، الحمدللہ۔ یوں تو دیکھا جائے تو توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ بھی رب کے کلام ہیں، یہ بھی جو کتابیں ہیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، مگر تمام آسمانی کتابوں میں افضل اگر کتاب ہے تو وہ ہے قرآن پاک۔ دیگر کتابوں کا آپ دیکھ لیں تو دیگر کتابیں اس کے اندر تحریفات کی گئی، اس کے اندر بدلاؤ کیا گیا، مگر قرآن پاک وہ کتاب ہے جو جیسا نازل ہوا تھا ویسا کہ ویسا ابھی تک موجود ہے اور صبح قیامت تک موجود رہے گا۔ ایک حرف تو کیا، ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو قرآن کی حفاظت کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور قرآن یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، جو کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کائنات جو بنائی گئی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے بنائی گئی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ قرآن نازل ہوا، اور قرآن نازل ہوا یہ رمضان المبارک کے اندر،
اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، قرآن پاک کو اتارا گیا۔ تو قرآن پاک یہ رمضان المبارک کے اندر نازل ہوا ہے، اور قرآن پاک یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عربی، قرآن عربی، اور جنتیوں کی زبان بھی عربی۔ تو عربی زبان سے ہمیں کیوں محبت نہ ہو؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عربی زبان، عربی لینگویج سیکھنے کی کوشش بھی کریں، قرآن پاک سیکھیں، قرآن پاک کو پڑھیں۔ تو آئیے قرآن پاک کے حوالے سے مزید ہم جاننے کی اور سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کے جو نام ہیں مشہور وہ 6 ہیں۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 برہان، نمبر 3 فرقان، نمبر 4 کتاب، نمبر 5 مصحف، اور نمبر 6 نور۔ میرے FGN چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی اگر ہم عظمت پر بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ اور جو عظمت قرآن پاک کو عطا فرمائی وہ کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ اگر ہم قرآن پاک کی عظمت پر گفتگو کریں تو یہ وہ کتاب ہے کہ تمام جن و انس مل کر ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی قرآن عظیم جیسا کلام نہیں لا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں، یعنی ایگری ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند، اس قرآن کے مثل لے آئیں، تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اس جیسا قرآن نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ ہاں، جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو اس وقت مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو کلام ہے یہ تو بندوں کا کلام ہے، یہ رب کا کلام تھوڑی ہے۔ تو اگر رب کا کلام نہیں ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس کے مثل ایک ہی صورت لا کر بتاؤ، ایک آیت لا کر بتاؤ۔ اور واقعی میں یہ قرآن پاک کی ایک صورت تو دور کی بات، اس کے مثل ایک آیت بھی نہ لا سکے۔ کیوں؟ کہ یہ بندے کا کلام نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی اگر ہم عظمت پر گفتگو کریں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جامع العلوم کتاب ہے، کہ اولین و آخرین کا علم اس کتاب میں موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ترجمہ کنز العرفان، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ ہاں، قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، ہر خشک و تر کا بیان موجود ہے، ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ تو قرآن پاک کی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے، اور قرآن پاک کی عظمت کے حوالے سے میرا رب مزید ارشاد فرماتا ہے اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، ترجمہ کنز العرفان، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ اسی طریقے سے یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت، بشارت، نصیحت اور شفا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، ترجمہ کنز العرفان، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ کیا؟ قرآن پاک۔ سبحان اللہ۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هَٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، ترجمہ کنز العرفان، یہ لوگوں کے لیے ایک بیان اور رہنمائی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ کنز العرفان، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک یہ ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ رحمت اور شفا ہے۔ آج دیکھا جائے کون ایسا گھر ہوگا جو مصیبت و پریشانی کے اندر مبتلا نہ ہوا ہوگا؟ کون سا ایسا بندہ ہوگا جو کسی نہ کسی مرض میں مبتلا نہ ہوا ہوگا؟ ہر ایک کو دیکھیں تو آج
یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مجھے فلاں مصیبت نے گھیر رکھا ہے، مجھے فلاں پریشانی نے گھیر رکھا ہے، مجھے یہ بیماری ہے تو مجھے وہ مرض ہے تو مجھے یہ پریشانی ہے۔ اچھا، پھر ہم اس پریشانی کا دکھڑا، ان پریشانیوں کا دکھڑا، جو ہمارے اندر مرض ہے، جو تکلیفیں ہیں، جو پریشانی ہمارے گھروں کے اندر، یہ دکھڑا ہم لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ کے اگر گھر میں مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، یا آپ کو کوئی بیماری لاحق ہوئی ہے، تو آپ کہیں اور نہ جائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی عاشق رسول سنی عالم کے پاس نہ جائیں تعویذ وغیرہ لینے کے لیے، کوئی عملیات لینے کے لیے یا وظائف لینے کے لیے، نہیں، بالکل جائیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی بیماری لگی ہے تو یہ بھی نہیں میں کہہ رہا کہ آپ ہاسپٹل نہ جائیں، آپ دواخانے نہ جائیں، نہ، بالکل جائیں، علاج کرائیں۔ مگر میں بات کر رہا ہوں کہ جب بھی ہمیں مصیبت و پریشانی آتی نا تو ہم لوگوں کے سامنے دکھڑا سناتے اور لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ میری تکلیف کو دور کرے گا، یہ میری پریشانی کو دور کرے گا، یہ میری بیماری کو دور کرے گا۔ ہاں، یہ دور کرے گا، ذریعہ بنے گا، مگر آپ اور میں جانتے ہیں کہ حقیقی جو بیماری کو دور کرنے والی جو ذات ہے وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر حقیقی شفا دینے والی جو ذات ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ بندے یہ تو سب ذریعہ بنتے ہیں، یہ وسیلہ بنتے ہیں۔ حقیقی جو ذات ہے شفا دینے والی، تکلیف کو دور کرنے والی، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تمہیں رحمت چاہیے، تمہیں شفا چاہیے تو یہ قرآن ہے، یہ میرا کلام ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے قرآن پاک کھول کر پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کی تلاوت کا اپنا معمول بنائیں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ قرآن پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا، ہمارے مریضوں کو شفا دے دے گا، ہماری بیماری کو شفا دے دے گا۔ تو میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، قرآن کی عظمت پر ہم گفتگو کر رہے تھے، قرآن پاک کے فضائل کے حوالے سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ قرآن پاک کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث پاک ہے، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے یہ مژدہ مل رہا ہے، یہ خوشخبری مل رہی ہے، کیا؟ بہترین انسان ہے، اچھا انسان ہے وہ آدمی، کون؟ جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ میرے FGN چینل کے ناظرین، آپ کو اور مجھے کوئی بہترین انسان بولے کہ بھائی یہ فلاں اچھا انسان ہے، بڑا گڈ پرسن ہے، بڑا بہترین انسان ہے، بڑا بہترین مین ہے، تو ہو سکتا ہے سامنے والا جو مجھے بہترین انسان بول رہا ہے یا آپ کو بول رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو کوئی کام نکلوانا مقصد ہو، یا چاپلوسی کرنا مقصد ہو، یا خالی ایسے ہی بلا وجہ کی تعریف کرنا مقصد ہو، یا جھوٹی تعریف کرنا مقصد ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا اس کو کوئی کام نکلوانا مقصد ہو، اس وجہ سے وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ بہترین انسان ہیں، آپ اچھے انسان ہیں۔ تو دنیا والے اگر بہترین انسان بولتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں جھوٹ کا یا دھوکے کا شائبہ رہتا ہے، شک رہتا ہے، مگر ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ وحی خدا ہے۔ ہاں، وحی خدا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ بہترین انسان ہے وہ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ مزید قرآن پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رکھا، یہاں تک کہ اس کو سمجھو اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا موقع نہ ملا، تو جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں مشغول رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بن مانگے عطا فرماتا ہے، بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے
جیسے اللہ عز و جل کی فضیلت اس کی مخلوق پر، ہاں قرآن پاک کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ عز و جل کی فضیلت اس کی تمام مخلوق پر۔ تو اے میرے FGN چینل کے ناظرین، ہم نے قرآن پاک کی کچھ فضیلت بھی سنی، آئیے مزید ہم قرآن پاک کے کچھ مقاصد کو بھی سنتے ہیں کہ قرآن پاک کے مقاصد کیا ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ قرآن پاک کا مقصد ہے لوگوں کو گمراہیت اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف لے جانا۔ ہاں جیسا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ تو قرآن کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو گمراہی اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور نور کی طرف ان کو لے جانا۔ اسی طریقے سے اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب۔ ترجمہ کنز العرفان، یہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ تو قرآن پاک کا مقصد کیا ہے نازل کرنے کا؟ اس لیے نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اور ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا قرآن پاک کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی اپنے محبوب کے ذریعے، اس لیے تاکہ ہم اس کی تلاوت کریں اور اس کے اندر غور و فکر کریں، تدبر کریں، سوچیں سمجھیں اور اس قرآن سے ہم نصیحت حاصل کریں۔ ہاں اس قرآن سے ہم نصیحت حاصل کریں۔ تو میرے FGN چینل کے ناظرین، ہم نے قرآن پاک کی اہمیت، فضیلت، اس کی عظمت اور اس کے مقاصد کے اوپر گفتگو کی ہے۔ مزید ہم اس بارے میں بھی گفتگو کریں گے کہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارا یہ جو پروگرام نیو پروگرام ہے FGN چینل پر قرآنی صورتوں کا تعارف، تو اس پروگرام کے اندر ہم ہر ایپیسوڈ میں، ہر سلسلے میں ایک صورت کو چنیں گے، ایک صورت کو سلیکٹ کریں گے اور اس صورت کا جو شان نزول ہے یا اسباب نزول ہے اس پر گفتگو کریں گے، اس کے اندر جو مضامین بیان ہوئے اس پر ہم گفتگو کریں گے، اس کے اندر جو احکام بیان ہوئے کچھ اس پر بھی گفتگو کریں گے، اور ان قرآنی صورتوں کے جو فضائل احادیث طیبہ میں بیان ہوئے ہیں انشاءاللہ عز و جل ان فضیلتوں کو بھی ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نازل فرمایا وہ بتدریج نازل فرمایا، یعنی ایک دفعہ نازل نہیں ہوا بلکہ آہستہ 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 قرآن پاک نازل ہوتا رہا۔ تقریباً 23 سال کے اندر قرآن پاک نازل ہوا، قرآن پاک مکمل ہوا، اور قرآن پاک جو نازل ہونا شروع ہوا ہے وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر مبارک 40 سال کی ہوئی، 40 سال کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے وحی غار حرا میں نازل ہوتی ہے، اور وہ ہے قرآن پاک کی آیت کریمہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلے سورہ علق کی یہ ابتدائی آیات آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ تو قرآن پاک کی ابتدا ہوئی نزول کی اور اس کو مکمل ہونے میں 23 سال کا عرصہ لگا۔ اچھا، قرآن پاک کی جو سورتوں کی ترتیب ہے، نزول کی جو ترتیب ہے وہ دو طرح کی ہیں۔ نمبر 1 لوح محفوظ پر جو ترتیب ہے وہ، اور ہمارے پاس جو ترتیب ہے نا قرآن پاک کی، یعنی سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، اس طرح کرتے کرتے پورے 30 پاروں کے اندر جو صورتیں ہیں اور آخر میں جا کے سورہ ناس ہے، یہ جو ترتیب ہے نا یہی لوح محفوظ کی ترتیب ہے۔ یہی لوح محفوظ پر جو ترتیب قرآن پاک کی ہے وہی ترتیب ہمارے پاس ہے۔ ہاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآنی آیتیں نازل ہوتی تھی وہ موقع محل کے ہیں، کسی چیز کا موقع ہے تو اس کے متعلق نازل ہو گئے قرآن پاک، اسی طرح حج کا موقع ہے تو حج کے متعلق آیت کریمہ نازل ہوئی، وغیرہ وغیرہ، یعنی جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی
वैसी वैसी कुरान पाक की आयतें आप अलैहिस्सलाम पर नाजिल होती गई। उस वक्त सरकार अलैहिस्सलाम अपने सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान से इरशाद फरमाते हैं कि ए मेरे सहाबा, इस आयत को इस आयत के बाद रख दो, या इस आयत को इस आयत से पहले रख दो, या इस सूरत को इस सूरत के बाद रख दो, या इस सूरत की इस सूरत से पहले रख दो। आप अलैहिस्सलाम हाथों हाथ उसी वक्त ही आयतों की और सूरतों की तरतीब अपने सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान से इरशाद फरमा दिया करते थे। अच्छा, कुरान पाक के अंदर जो सूरतें हैं वो 114 सूरतें हैं। कितनी सूरतें हैं? 114 सूरतें हैं, जिसके अंदर 86 सूरतें मक्की हैं और 28 जो सूरतें हैं वो मदनी हैं। यानी मक्की सूरतें और मदनी सूरतें, मक्की सूरतें 86 86 और मदनी सूरतें 28 यानी 28। अच्छा, इस पर भी मुख्तलिफ अकवाल मिलते हैं कि मक्की सूरत किसे कहते हैं, मदनी सूरत किसे कहते हैं। तो एक कौल तो ये मिलता है कि जो सूरतें मक्का में नाजुल हुई वो मक्की, जो सूरतें मदीना में नाजुल हुई वो मदनी कहलाती है। मगर राजे और वाज़े जो कौल है, फ़ौक़ियत हासिल है, अक्सर जो कौल मिलता है अक्सर लोगों का, उलमा का, वो ये मिलता है कि हिजरत से पहले जो सूरतें नाजिल हुई वो मक्की और हिजरत के बाद जो सूरतें नाजिल हुई वो मदनी। अब हिजरत के बाद जो सूरतें नाजिल हुई वो क्या कहलाई? मदनी कहलाई। अब अगरचे वो सूरतें मक्का में या मक्का के रास्ते में या मदीने से बाहर नाजिल हुई, मगर वो सूरतें मदनी ही कहलाएगी। इसी तरीके से जो हिजरत से पहले नाजिल हुई, अगरचे वो मक्का के अंदर हो या मक्का के बाहर गज़वात में या मारिकों में या पहाड़ों के अंदर कहीं भी नाजिल हुई हो, वो सूरतें कौन सी कहलाएगी? मक्की सूरतें कहलाएगी। अच्छा, एक कौल ये भी मिलता है कि जिन सूरतों में, जिन आयतों में खिताब मक्का वाले हैं वो मक्की सूरतें हैं, और जिन आयतों में सूरतों में खिताब मदीने वालों से हैं वो मदनी सूरतें हैं। खैर, राजे कौल यही है कि हिजरत से पहले जो सूरतें नाजिल हुई वो मक्की कहलाती हैं और हिजरत के बाद जो सूरतें नाजिल हुई वो मदनी कहलाती हैं। इसी तरीके से मक्की सूरतें जो है उसके अंदर ज़्यादातर लोगों को गुमराहियत से दूर रखने का बयान है। इसी तरीके से उनको अज़ाब कब्र से डराने का बयान है और क़यामत का बयान है। ये सारी चीज़ों का बयान मक्की सूरतों के अंदर मिलता है, चूँकि उस वक्त दायरे इस्लाम से इतने लोग वाबस्ता नहीं हुए थे। मदनी सूरतें उसके अंदर चूँकि आयत अहकाम यानी अहकाम वाली जो आयतें हैं जिसके अंदर अहकाम बयान किए गए हैं, तो वो ज़्यादातर आपको अक्सर व बेशतर मदनी सूरतों के अंदर ही मिलेंगे। क्या? आयत के अंदर अहकाम बयान किए गए हो, मसाइल बयान किए गए, क्योंकि एक मुसलमानों का जम्मे गफ़ीर हो चुका था। शुरू के अंदर इस्लाम से वाबस्ता लोग इतने नहीं थे, तो इस वजह से उस वक्त जो गुमराहियत थी उससे लोगों को निकालने के मुताल्लिक़ कुरान पाक की आयतें नाजिल होती थी। मोहतरम FJN चैनल के नाज़रीन, सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान ने भी कुरान पाक की कैसी खिदमत की, इनके बारे में मिलता है कि ये कुरान पाक जैसे नाजिल होता ये चमड़ों पर लिख लिया करते थे, ये हड्डियों पर लिख लिया करते थे। इसी तरीके से ये जो भी यानी कि चीज़ पत्थरों पर ही लिख लिया करते थे। अच्छा, एक तरफ आए दिन महीने 2 महीने बाद मुसलमानों को नए नए चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता था, नई नई मुसीबतों परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। यहाँ तक कि फैमिली के साथ बायकाट हो जाया करता था, फैमिली इनसे बायकाट कर देती थी। इसी तरीके से मुआशरती हवाले से इनका बायकाट किया जाता था, बिजनेस के हवाले से, कारोबारी हवाले से इनसे बायकाट किया जाता। इतनी तकलीफ़ परेशानी एक तरफ ये है और दूसरी तरफ कुरान पाक का नुज़ूल है, कुरान पाक नाजिल हो रहा है, फिर भी सहाबे कराम अलैहिम रिदवान उसको दिलो जान से याद भी करते हैं। हाँ, दिलो जान से याद करते थे और उसको याद रखते थे। हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बारे में आता है, आप फरमाते हैं कि मुझे हर आयत और हर सूरत के बारे में बताएं कि कौन सी आयत कौन सी सूरत दिन में नाजुल हुई, कौन सी आयत कौन सी सूरत रात में नाजुल हुई, कौन सी आयत कौन सी सूरत पहाड़ में नाजुल हुई, कौन सी आयत कौन सी सूरत ज़मीन पर नाजिल हुई।
یہ مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اتنا علم تھا. تو مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس اتنا علم تھا قرآن پاک کا کہ آپ فرماتے ہیں مجھے سب آیتوں اور سورتوں کے بارے میں معلوم ہے کہ کون سی سورت دن میں نازل ہوئی, کون سی سورت رات میں نازل ہوئی, کون سی سورت پہاڑ پر نازل ہوئی, کون سی سورت زمین پر نازل ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ نے مولائے کائنات کو علم قرآن سے نوازا. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر قرآن پاک کی سمجھو حفاظت کا جذبہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. اور آپ دیکھیں قرآن پاک کا اعجاز بھی دیکھیں, معجزہ دیکھیں کہ پہلے کی جو کتابیں تھیں جیسے توریت ہے, زبور, انجیل ہے, یہ ان کے جس نبی پر نازل ہوئی صرف اس نبی کو یاد ہوتی تھی, مگر قرآن پاک اس پر قربان جائیں. سبحان اللہ کہ قرآن پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو یاد, مگر آپ کے صدقے طفیل آپ کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں قرآن پاک محفوظ ہے. اچھا دیگر جو کتابیں ہیں اس کے اندر تو تحریف بدلاؤ آ گیا, ٹھیک ہے, مگر قرآن پاک کے اندر ابھی تک بدلاؤ نہیں آیا. ایک حرف کیا, ایک نقطے کے اندر چینجنگ نہیں آئی. اگر کل اٹھ کے کوئی سازش کریں, کوئی ایسی سازش کریں کہ ایک آیت کو دوسری جگہ پر رکھ دیں, ایک سورت کو دوسری سورت کی جگہ پر رکھ دیں, تو کبھی بھی مسلمان اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. کیوں کہ بچوں کے دلوں کے اندر قرآن پاک محفوظ ہے. تو ہمیں چاہیے ہم قرآن پاک سے رشتہ مضبوط بنائے رکھیں, قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کریں انشاءاللہ عز و جل. آج تو ہم نے اس پروگرام کے اندر قرآن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے, قرآن کی عظمت کے حوالے سے, اس کے مقاصد کے حوالے سے, اس کی فضیلت کے حوالے سے, اور کچھ مکی مدنی صورتوں کے حوالے سے. قرآن پاک صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیسا جذبہ تھا کہ وہ قرآن پاک کو یاد کرتے تھے, اس کی حفاظت فرمایا کرتے تھے, اس کو فوراً لکھ لیا کرتے تھے. اس بارے میں آج ہم نے جاننے کی تھوڑی کوشش کی ہے, سیکھنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ فاتحہ کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہی ہے آرزو